بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے اللہ نے یہ حکم دیا قل للمؤمنین، آپ مومنین سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا رکھیں، اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے کا باعث بنے گا. آج کی اس دنیا میں روحانی بیماریوں میں سب سے زیادہ جس میں مبتلا ہے عوام اور خواص، چھوٹے اور بڑے، وہ ہے بدنگاہی. یہ ایسا تیر ہے ابلیس کا کہ جو آدمی کو زخمی کیے بغیر نہیں چھوڑتا. کچھ لوگ فزیکل طور پر بدنگاہی کرتے ہیں، کسی جیتے جاگتے کو سامنے دیکھ کر اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو چھپ چھپ کر اسکرین کے تماشے دیکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آج کی اس مجلس میں بس اسی موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ ہم اس مہلک بیماری سے اور اس روحانی بیماری سے کیسے نجات پائیں. ہوتا کیا ہے، جب آدمی کسی کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے نفس کے اندر شیطانی خواہشات ابھرتی ہیں، شہوانی خواہشات ابھرتی ہیں، اور وہ اس کو دیکھ کر اپنے نفس کی حرام لذت لیتا ہے، اپنے نفس کی حرام لذت لیتا ہے، اور تنہائیوں میں نہ جانے کتنے لمحات ضائع کرتا ہے، اور یہ حرام ہے. اور یاد رکھیں، حرام کے ساتھ اللہ کا تعلق نہیں ملا کرتا، حرام کے ساتھ اللہ کی ولایت نہیں ملا کرتی. حرام کے ساتھ آدمی اپنی زندگی کے اندر پر لطف زندگی نہیں گزار سکتا. اس لیے ہمیں اگر اللہ کی ولایت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی معرفت چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے حرام چیزوں کو دور کریں. تو بدنگاہی بھی حرام ہے، کسی کو بری نظر سے دیکھنا یہ بھی حرام ہے. اب ہوتا کیا ہے، دیکھنے سے شوق سے پیدا طلب. جب آدمی دیکھتا ہے تو شوق پیدا ہوتا ہے، جب شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر طلب پیدا ہوتی ہے، اور جب طلب بڑھ جاتی ہے، حد سے آگے نکل جاتی ہے، تو پھر آدمی اس چیز میں ملوث ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندے کی نظر کسی نامحرم پہ پڑے جس کو نہیں دیکھنا، شہوت کے ساتھ ان کو دیکھ رہا ہے، یہ ہے بدنگاہی. تو کسی نامحرم پہ پڑے تو اس وقت یہ سوچے، اگر میرے والد مجھے دیکھتے رہیں، اگر میرے والد مجھے دیکھیں تو کیا تو ان کے دیکھنے کے باوجود یہ دیکھتا رہے گا؟ والدہ اگر دیکھیں تو کیا ان کے دیکھنے کے باوجود دیکھتا رہے گا؟ بیٹے، شاگرد، ملنے والے، دوست، احباب اگر تجھے اس حال میں دیکھ رہے ہوں، کیا تو تب بھی دیکھے گا؟ کہ نہیں، کہ جب ان تمام کی شرم کر کے تو یہ چیز نہیں کرے گا اور اس بدنگاہی سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھتا ہے پھر؟ کہ اللہ تعالیٰ کا مقام تیرے نزدیک ان لوگوں سے گیا گزرا ہے؟ اپنے نفس کو یہ کہے کہ جب
باپ کی شرم بھرتا ہے، ماں کی شرم بھرتا ہے، شاگردوں کی شرم بھرتا ہے، بھائی بہنوں کی شرم بھرتا ہے، تو رب کائنات کی شرم کیوں نہیں بھرتا؟ اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ تجھے اسی وقت ہلاک کر دے، وہ رب اس بات پر قادر ہے کہ تجھے رسوا کر دے۔ ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ چوری چھپے کی نگاہوں سے بھی اللہ واقف ہے، اور دلوں کے اندر جو چل رہا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ کئی مرتبہ آدمی سفر میں گھر سے باہر نکلا ہوا ہوتا ہے اور کوئی ایسا مقام آتا ہے جہاں بدنگاہی ہو سکتی ہے۔ کچھ عورتیں ہیں جہاں کپڑے دھونے بیٹھتی ہیں، یہ کچھ عورتیں ہیں جہاں بے پردہ وہ بیٹھی بھی ہوتی ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہیں۔ تو آدمی پہلے سے باہوش ہو جائے کہ مجھے اس مقام سے گزرنا ہے اور باہوش گزرنا ہے اور محفوظ گزرنا ہے، تو اپنی نگاہوں کو قابو میں کرے۔ آج کل نوجوان بچے سالکین وہ اس بات کے شکار ہیں اور وہ کہتے ہیں جی حضرت ہم بازاروں میں جاتے ہیں، شہر میں جاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، اور ہمارے لیے جو ہے بدنگاہی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ کہ پھر جس اللہ نے حکم دیا ہے بچنے کے لیے، پھر اسی اللہ نے پہ کیس کر دو کہ جن چیزوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے اس کا حکم کیوں دیا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے، اور اللہ پاک نے وہی حکم دیا ہے جس کو بندہ آسانی کے ساتھ نبھا سکے اور کر سکے۔ رہی بات اس کا مشکل لگنا، تو چونکہ ہمیں اس کی عادت پڑ چکی ہے تو وہ عادت کو چھوڑنا مشکل نظر آ رہا ہے، اور فی نفسی وہ عمل مشکل نہیں۔ بھائی کہ آدمی بیڑی پیتا ہے تو بیڑی پینے کا جو چسکا لگ گیا ہے اس چسکے سے ہٹنا مشکل لگ رہا ہے، ورنہ فی نفسی بیڑی کو 2 پیسے کی بیڑی اس کو پھینکنے میں دیر کتنی لگتی؟ تو بیڑی کے چھوڑنا تو بہت آسان ہے، لیکن وہ جو چسکا لگ چکا ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے، اور وہ بھی مشکل نہیں ہے، نفس و شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، ورنہ فی نفسی مشکل نہیں۔ ابھی صبح ساجد نے فجر کے بعد دوست احباب سب بیٹھے تھے، ان کے سامنے ایک بات سنائی۔ ابھی دیوالی کے دن شہر میرٹھ کے اندر ہمارے ایک بھائی کے بچی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی نرسنگ ہوم میں، اس کے پڑوس میں فرنیچر کا ایک گوڈاؤن تھا اور اس کے ساتھ پٹاخے کی کوئی دکان تھی۔ آگ لگی، فرنیچر نے اس کی آگ کو پکڑ لیا، اب وہ جلنا شروع ہوا تو نرسنگ ہوم میں ہائی الرٹ جاری ہوا کہ سب مریض نکلیں اس لیے کہ خطرہ ہے، آگ آ چکی ہے قریب میں۔ تو وہ مریض جن کو سہارا دے دے کے اٹھانا پڑتا تھا، بڑی مشکل لگتی تھی، جدوجہد کرنی پڑتی تھی، اپنی بوتل لے کے بھاگ پڑے، دوڑ لگا لی سب نے، گلوکوز کی جو بوتل چڑھتی ہے وہ ہاتھ میں لی اور لے کے چل پڑے۔ تو یہ ہمت کہاں سے آئی؟ اللہ نے ہمت کا خزانہ ہر شخص کے اندر رکھا ہے، جو اس کو استعمال کرے وہ کامیاب اور جو استعمال نہ کرے وہ ناکام۔ فی نفسی اللہ پاک نے ہر بندے کے اندر ہمت رکھی ہے، یہ ہمتیں مختلف اوقات پر ظاہر بھی ہوتی رہتی ہیں، جیسے خوف کے موقع پر ظاہر ہوئی کہ جو مریض کسی کے سہارے سے اٹھتا تھا جی اور چلنے کے لیے تیار نہیں، کھانے کے لیے تیار نہیں، اٹھنے کے لیے تیار نہیں، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، پڑا رہتا تھا ہر وقت، اب وہ اپنی گلوکوز کی بوتل لے کے دوڑ پڑا، کہاں سے ہمت آئی؟ خوف کی وجہ سے وہ ہمت ایکٹیو ہو گئی۔ کئی مرتبہ یہ ہمت ایکٹیو ہوتی ہے کسی شوق کی وجہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جاب کرتے ہیں ہر مہینے ان کو سیلری ملتی ہے، برسات میں، آندھی اور طوفان میں، ٹھنڈی میں اور گرمی میں، ہر حال میں کئی مرتبہ ٹرینوں کے دروازوں پر لٹک لٹک کے وہ جاتے ہیں، اور یہ لٹکنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ان کے لیے آسان اس لیے ہے کہ ان کو سامنے نفع نظر آتا ہے۔ تو کئی مرتبہ کسی نفع کے پیش نظر بندہ مجاہدہ کر لیتا ہے، اور وہ اندر کی جو ہمت ہے اور وہ جو خزانہ اللہ پاک نے رکھا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو کئی مرتبہ شوق سے، کئی مرتبہ خوف سے اندر کی ہمتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ کی ولایت چاہتا ہے، اللہ کا لقا چاہتا ہے، اللہ کا دیدار چاہتا ہے، اللہ کا قرب چاہتا ہے، تو وہ قرب وہ آسانی سے نہیں ملا کرتا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور کرنے کے لیے وہ جو ہمتوں کا خزانہ اللہ نے رکھا ہے اس کو ایکٹیو کرنا ہوتا ہے، اور وہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں۔ تو فی نفسی ہی
اللہ رب العزت نے جو احکام اور اعمال دیے ہیں، احکام دیے ہیں، اس میں ہر ایک میں ان بلٹ کچھ نہ کچھ مجاہدہ ہے، اور یہ مجاہدہ ہی تو انسان کو فرشتوں سے آگے بڑھاتا ہے۔ اگر یہ مجاہدہ نہ ہو تو پھر فرشتے جو بھی عمل کرتے ہیں، جس چیز کو ان کو حکم دیا جاتا ہے، نہ ان میں تھکن ہے، نہ دکھن ہے، نہ کوئی خلاف کی کوئی طرف کوئی توجہ ہے۔ ہمیں فجر کی نماز کا اللہ نے حکم دیا تو اس میں ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ سب مانے ہیں جی، گرم گرم بستر ہے، دل بہلانے والی بیوی کی صحبت، یہ ساری کی ساری چیزیں مانے بنتی اللہ کا حکم پورا کرنے سے۔ اور جو بندہ ان تمام چیزوں کو ٹھکرا کر، نظر انداز کر ہمت کر کے جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین بندہ ہوتا ہے۔ جبکہ فرشتوں کو اگر کسی چیز کا حکم دیا جائے تو نہ ان کی بیوی ہے، نہ ان میں تھکن ہے، نہ دکھن ہے، نہ کسی خلاف کا اور کوئی چاہت اور جذبہ ہے، جس چیز کا حکم دے اس پہ لگ گئے۔ تو فرشتے اگر اللہ کی کوئی بات مانے اور وہ انجام دیں تو ان کو مجاہدہ نہیں ہوتا، لہذا ان کا مرتبہ بھی بڑھاوا نہیں ہے۔ انسان کو جب حکم دیا جاتا ہے تو اس کو مجاہدہ ہوتا ہے، لہذا اس کا اجر بڑھا ہوا ہے، اس کا اجر بڑھا ہوا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ کا حکم سمجھ کر اور کچھ چیزوں کے آئیڈیا لگا کر جب بندہ اس عمل کو انجام دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ انہوں نے فرمایا، کہا کہ جب کبھی بدنگاہی کا دل میں شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، اس وقت یہ سوچ لے کہ اگر میں نے یہ عمل کر لیا، یہ بدعملی کر لی تو میرے نام اعمال میں درج ہو گیا، میرے نام اعمال میں درج ہو گیا۔ تو جب درج ہو گیا تو اس کی سزا جہنم ہے، وہاں جا کے تزکیہ اور تطہیر ہوگی، اس کے بعد جنت کو جائے گا۔ اب میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں جہنم کی آگ برداشت کر سکوں، دنیا کے چراغ کی لو وہ اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کے دہتے ہوئے انگارے کیسے برداشت ہوں گے؟ اب اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ چلو ٹھیک ہے، تم جہنم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ہم تمہاری وہ جو فلم تم نے جو گناہ کیے ہیں اس کی جو فلم تیار کی گئی ہے، فرشتوں کے ذریعے سے ریکارڈنگ تیار کی گئی ہے، اس کو ہم ڈسپلے کر دیتے ہیں، اس کو ہم آشکارا کر دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ تو ہم میں کوئی ہے ایسا شخص جو اس رسوائی کو برداشت کر سکے؟ پیارے نبی دیکھیں گے، پیارے ماں باپ دیکھیں گے، بھائی بہن دیکھیں گے، اولاد دیکھے گی، جی استاد دیکھیں گے، کتنی بڑی رسوائی کا سامنا ہوگا۔ تو جب نہ جہنم سہ سکتے ہیں، نہ رسوائی برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر کاہے کو دماغ خراب ہوا ہے کہ ہم ایسے کام کریں جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف اٹھانی پڑے۔ اس لیے دوستو، اس چیز کو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں مانگے بھی۔ کیا مانگے؟ میرے پیارے اللہ، جو احکام آپ نے کرنے کے مجھے دیے ہیں اور جن چیزوں سے بچنے کا آپ نے حکم مجھے دیا ہے، میرے پیارے اللہ اس پر عمل کرنا میرے لیے آسان فرما دیجیے، اس پر عمل کرنا میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ یہ جو بندے کا دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے ذات کے ساتھ ربط ہے، یہ تو وقت آخر تک دوستو جوڑنا ہی پڑے گا۔ ہم کبھی بھی دعا سے مستغنی کسی لمحے نہیں۔ ہم یہ سوچیں 2-4 سال ٹکا کے دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب کار آ جائے گی، باہر آ جائے گی، بنگلہ ہوگا اور سورس آف انکم ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، پھر دعا کی کوئی ضرورت نہیں، پھر تو سارا کام بنے گا۔ ہم لوگوں کا آج کل یہی حال ہے۔ اس لیے اگر کوئی نماز کے بعد بہت ٹوٹ کر دعا پڑھ رہا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بہت زیادہ پریشان ہے، یہ بالکل کڑکا ہے، اس کی جیبیں دونوں خالی ہیں۔ اور جو آدمی سلام پھیرتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے مسجد سے نکلے، سمجھ لو اس کی دونوں جیبیں فل ہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ دعا تو لوگ اس لیے مانگتے ہیں تاکہ پیسے ملیں، پیسے تو اپن کے پاس پہلے سے موجود ہے، دونوں جیبیں بھری ہوئی ہیں، تو دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے یہ بھی تو دعا مانگنا ہے کہ یہ جو سرکار بیٹھی ہے 2-3 دفعہ نوٹ بندی کرا چکی ہے، یہ جو جیب بھری ہوئی ہے یہ نوٹ بند بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، ایک آدمی نے دعا کی کہ پیارے اللہ، بریانی کو دل کر رہا ہے، بہت بھوک لگ رہی ہے، عطا فرمائیے۔ اب اتفاق سے کوئی دوست آ رہے، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے دوست کے ہاں ولیمہ ہے، اس نے آپ کو روپا ضرور بھیجا تھا، میرے سامنے نام لکھا تھا، آپ تک کیسے نہیں پہنچے گا؟ مجھے تو پتہ نہیں۔ کہہ رہے پتہ ہو یا نہ ہو تو تمہارے آنے سے بہت خوش ہوگا، چلو میرے ساتھ۔ اب اتفاق سے میں بریانی پروسی جا رہی تھی،
سب کے سامنے بریانی سرو کی جاتی تھی، بڑا خوش ہوا کہ دعا قبول ہو گئی۔ اب جب دعا کی اور بریانی مل گئی تو اب تو بات ختم، اب تو دعا کی ضرورت نہیں مزید آگے، نہیں، ابھی بھی دعا کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بریانی تو سامنے رکھی ہے، لیکن ابھی یہ اعلان ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کھائے، اور کسی نے کھایا ہو تو منہ سے لقمہ نکال دے، اس لیے کہ پتہ چلا ہے کہ دیگ کا جو ڈھکن کھولا اس میں مری ہوئی چھپکلی ملی تھی، اس میں مری ہوئی چھپکلی پڑی ہوئی تھی۔ اب بتائیے کوئی کھائے گا؟ تو نفس تو یہ کہتا ہے کہ دعا مانگی اور دعا قبول ہوگی، بریانی سامنے آ گئی، اب مزید کیا دعا کی ضرورت ہے، کھاؤ اور پیو، اب تو بس ہاتھ کا اور منہ کا مقابلہ ہے، یہی کشتی کرنی ہے اور کیا۔ لیکن نہیں، ابھی بھی دعا کریں، پیارے اللہ یہ جو آپ نے مجھے رزق حلال عطا فرمایا ہے، میرے پیارے اللہ اس کا کھانا میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ اور جب کھا چکے جی اور اختتامی دعا بھی پڑھ چکے، ابھی بھی دعا کی ضرورت ہے کہ پیارے اللہ جس طرح سے میں نے اس کو کھایا اور پیٹ میں یہ داخل ہو گئی، یہ رزق داخل ہو گیا، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ اب اس کو نکال بھی دیجیے، اس لیے کہ اگر قبض ہو گیا جی اور اگر کوئی پیٹ کی بیماری تکلیف شروع ہو گئی تو پھر آدمی کتنا پریشان ہوگا۔ معلوم ہوا ذات حق کی طرف ہر لمحے بندے کی توجہ رہنی چاہیے، اللہ کی ذات سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم غافل نہیں ہو سکتے، ورنہ پھر واقعہ یاد ہے نا، ایک مصلی تھے، وہ جا رہے تھے گھوڑا خریدنے کے لیے، امام صاحب راستے میں ملے کہ جناب آج اچھے اچھے کپڑے پہن کے کہاں چلے؟ کہا گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں، گھوڑا لے کر آتا ہوں، شام کو آپ کو سواری کراؤں گا۔ کہا یوں کہو کہ انشاءاللہ۔ کرے انشاءاللہ کیا، گھوڑا مارکیٹ میں موجود، میلہ بھرا ہوا ہے، پیسے جیب میں موجود، ارادہ دل میں موجود، اب اس میں انشاءاللہ ماشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہ نہیں پھر بھی انشاءاللہ کہنا پڑتا کہ نہیں یہ تو سب تمہارے ڈھکوسلے ہیں، میں تو لے کر آتا ہوں۔ اب گیا اور بازار میں جیب کٹ گئی، اب شام کے ملے کہ بھائی کیا ہوا گھوڑے کا، کہ انشاءاللہ جیب کٹ گئی، اب کیا ہوگا؟ انشاءاللہ پھر پیسے جمع کروں گا، انشاءاللہ پھر لے کر جاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کی بات تمہیں بھی لے کے جاؤں گا۔ اب ہر جگہ انشاءاللہ، ہر جگہ انشاءاللہ، کیونکہ سر پہ پڑی تھی نا۔ میرے بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو جس طرح انجام دینے کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو کر گزریں، دنیا کی خوشی بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور آخرت کو تو ہے ہی خوشی، وہاں تو ہے ہی خوشی۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے قل للمؤمنین، اے میرے محبوب مومنین کو کہہ دو یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا جھکا رکھیں جی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی، شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو شرمگاہوں کی حفاظت کا مقدمہ یہ نگاہوں کو جھکانا ہے، اور نگاہوں کو نہ جھکانا یہ شرمگاہوں کے مبتلا ہونے کا اثر ہے، مبتلا ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں سے شوق پیدا ہو گیا، طلب پیدا ہو گئی، جوش پیدا ہو گیا، اور اب یہ تصدیق کر کے رہے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک بات ذرا اور سمجھ لیں، اصل میں بدنگاہی میں ہوتا کیا ہے کہ آنکھوں سے ایک منظر دیکھا جاتا ہے، آنکھوں سے ایک منظر دیکھا جاتا ہے، تو آنکھوں کی حیثیت ہے کیمرے کی طرح، آنکھیں یہ کیمرے کی طرح ہے، ان سے کسی سین کو دیکھا جاتا ہے، کسی منظر کو دیکھا جاتا ہے، اور میموری دماغ جو ہے اس کو محفوظ کر لیتی ہے، ٹھیک۔ اب جب آدمی تنہائی میں جاتا ہے تو نفس اس میموری سے فائل چیک کرواتا ہے، اس میموری سے وہ فائل نکالتا ہے، اور پھر تصور کے ڈسپلے پر اس کو دیکھتا ہے، پھر وہ اس سے کھیلتا ہے۔ بس اس بدنگاہی جس کی ابتدا ہوئی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ جانے کتنے گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں، کتنی راتیں اور کتنے دن ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے اگر جس منظر کو میں نے دیکھا تھا اگر اس پر میں قابو پا لوں تو میں یہ کروں اور یہ کروں اور یہ کروں اور یہ کروں، اس میں لگ جاتا ہے، اسی ادھیڑ بن میں لگتا ہے، اسی ادھیڑ بن میں وہ سوتا ہے، اسی ادھیڑ بن میں وہ جاگتا ہے، اسی ادھیڑ بن میں وہ نمازیں پوری کرتا ہے، اور کتاب سامنے ہوتی ہے، بظاہر دیکھنے والے دیکھنے مطالعہ کر رہا ہے، حقیقت میں یہ کتاب کا مطالعہ نہیں کر رہا، یہ تو اپنے تصور کی فائل کا مطالعہ کر رہا ہے۔ تو سب سے آسان کام کیا ہے؟ آپ اس کو پریکٹیکلی سمجھیں۔ آپ سب کے سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اگر یہ کہوں کہ آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ کہ اتنا پتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں
اور سب کے سب نماز پڑھ کر فارغ ہو کے بیٹھے ہیں تو کوئی نہ کوئی مصلی بیٹھا ہے. مصلی کا خد و خال بتائیں, رنگ و روپ بتائیں, اس کا سائز بتائیں, قد بتائیں, باڈی لینگویج بتائیں. نہیں بتا, کیوں کہ دیکھا نہیں. کچھ تو بتائیں, تو کچھ بھی تو نہیں بتا سکتے اس لیے کہ دیکھا ہی نہیں. تو کچھ تو تصور کریں گے, تصور بھی کیا کریں جب دیکھا ہی نہیں. تو جب کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے تو اس کا تصور بھی نہیں, اس کا خیال بھی نہیں, اس کی صورت بھی نہیں, اور اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. پھر میں کہوں کہ ذرا ایک نظر آپ دیکھ لیں, اور آپ نے دیکھ لیا. پھر میں یہ کہوں کہ اب اس کو اپنے دل سے نکالو, تصور سے نکال دو, بھول جاؤ. یہ تو بہت مشکل کام, یہ تو بہت مشکل کام. اس لیے کہ جو ٹھپا لگ گیا تصور میں آنکھوں کے ذریعے سے, جس کی تصویر کھینچنے کے بعد میموری میں چلی گئی, اب اس کو ڈیلیٹ کرنا بہت مشکل کام. اللہ پاک نے ہمیں آسان کام بتایا, مشکل نہیں بتایا. یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہوں کو جھکا رکھو, سرے سے دیکھو ہی مت. جب دیکھا ہی نہیں ہے تو 1,00,000 عورتوں کے پاس سے بھی گزر جائیں اور لڑکیاں 1,00,000 مردوں کے پاس سے بھی گزر جائیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھا ہی جو نہیں, دیکھا ہی جو نہیں. تو دیکھنا اور دیکھنے کے بعد اس کے مضر اثرات سے بچنا یہ بہت مشکل کام ہے, اور سرے سے نہ دیکھنا یہ بہت آسان کام ہے. تو اللہ پاک نے تو مجھے اور آپ کو آسان کام بتایا ہے, لیکن ہم مشکل کام کرنے کے بعد پھر آسان کام ڈھونڈتے پھرنے, یہ تو بہت مشکل کام ہے, یہ بہت مشکل. تو اب بتائیے, شریعت ہمارے لیے مشکل ہے آسان؟ اللہ پاک نے ہمیں حکم جو دیا ہے گناہ سے بچنے کا, وہ مشکل دیا ہے آسان؟ تو پھر کیوں دوستو ہم اپنے دل کے اندر اس بات کو لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بدنگاہی سے بچنا بہت مشکل ہے؟ بچنا تو بہت آسان ہے, اس کی تدبیر کسی نے نہ سمجھائی نہ سمجھنے کی کوشش کی. جب آپ گھر سے نکلیں گے اور پہلے سے ہی عہد کر کے جائیں گے کہ آج کسی بھی شکار کو چھوڑنا نہیں ہے, آج سب کو دیکھنا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے ایک دوست ایک دیہات میں رہتے ہیں, کئی مہینوں کے بعد ان کو شہر میں جانے کا موقع ملتا ہے. تو وہ ازراہ ظرافت اپنے دوست کو کہتے ہیں, آج مزہ آ گیا, آج ایسا لگا جیسے جنت کی سیر کر کے آئے. شہر میں جا کے آتے ہیں اس لیے کہ آج بہت کچھ دیکھنے کو ملا ہے. ہائے ہائے میرے پیاروں, میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کے احکام پر اگر ہم عمل کریں اور پہلے سے ارادہ ہمارا یہ ہو کہ ہمیں دیکھنا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ بالکل پاک صاف بلینک پیپر کی طرح آپ کے قلب کو صاف ستھرا گھر تک واپس لائیں گے, لوٹائیں گے. اور جب آپ آنکھ کھول کے چلیں, بلکہ حرام تمنائیں لے کر چلیں, بس اسٹینڈ جاؤں گا اور بس اسٹینڈ جانے کے بعد ایسی سیٹ پسند کروں گا جہاں کوئی لڑکی بیٹھی ہو, یا اگر خالی سیٹ پر بیٹھ گیا جی تو بیگ ساتھ میں رکھوں گا, جھولا ساتھ میں رکھوں گا, تاکہ لگے کہ یہاں کوئی انگیج ہے پہلے سے. اور کوئی عورت آتی بھی ہوگی, کوئی جوان لڑکی آتی ہوگی تو بیگ ہٹا لوں گا تاکہ اس کو بیٹھنے کا موقع ملے اور سفر آسان ہو جائے. ہائے ہائے, حرام لذات کے ساتھ, حرام تمناؤں کے ساتھ, اگر اسی نیت کے ساتھ, اسی تمنا کے ساتھ اور اسی منظر کے ساتھ موت آ گئی تو کس پہلو موت آئے گی دوست؟ یہ بھی تو نیت کر سکتا تھا, پیارے اللہ بس اسٹینڈ تک کسی بدنگاہی کا شکار نہیں ہونا, اور رب کریم آج یا تو میری سیٹ خالی رہے یا کوئی بیٹھے تو اللہ کا ولی بیٹھے, تاکہ راستے بھر اس کی میت میں جی میں کچھ گفتگو کروں دین کی. یہ بھی تو نیت کر سکتا تھا. حلال نیت نہیں کرتے, حرام نیت, حرام ارادے کر کے چلتے ہیں. بتائیے دلوں میں سکون کہاں سے آئے گا, برکتیں کہاں سے آئیں گی, سفر کی لذت کہاں سے آئے گی؟ اور نفس کے اوپر تھوڑا تھوڑا بوجھ ڈالیں. مثلا یہاں سے آپ کو جانا ہے مدرسے, تو آپ نیت کریں مجھے یہاں سے مدرسے تک ون وے, مجھے کوئی بدنگاہی نہیں کرنی. پھر مدرسے سے گھر آ رہے ہیں کہ مجھے گھر تک کوئی بدنگاہی نہیں کرنی. پھر گھر سے مسجد جا رہے ہیں, مسجد تک مجھے کوئی بدنگاہی نہیں کرنی. پھر مسجد سے گھر جا رہے ہیں یا بازار جا رہے ہیں, مجھے کوئی بدنگاہی نہیں کرنی. تھوڑا تھوڑا لوڈ ڈالیں. پہلے سے اپنے اس کو دے خبردار, اب پوری زندگی کوئی بدنگاہی نہیں کرنی. ہائے پوری زندگی بدنگاہی نہیں کرنی تو بہت مشکل کام. وہ بہت جو ہے انگڑائیاں لے گا, بہت زیادہ نروس ہوگا, بہت زیادہ آپ کو مایوس کرے. ایسے میں تھوڑا تھوڑا بوجھ اس پہ ڈالیں. جیسے نئے گھوڑے کو جب ٹرین کرتے ہیں تو اس پہ تھوڑا بوجھ ڈالتے ہیں. نئے گدھے کو جب ٹرین کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا بوجھ ڈالتے ہیں. جی بچے سے اگر کوئی کام لینا ہو تو تھوڑا تھوڑا کام اس کو دیتے ہیں, اس کے بعد وہ عادی ہو جاتا ہے, پھر بڑے بڑے کام انجام دیتا ہے.
اس لیے نفس کو منا کے پٹا پٹا کے پھسلا کر بہلا کر جی تھوڑا تھوڑا اس پہ بوجھ ڈالیں. کئی مرتبہ راستے میں جاتے ہیں اور یہ لگا کہ اس طرف کوئی منظر سجا ہوا ہے, نفس کہتے ذرا دیکھو سے کہ نہیں دیکھنا, کہ دیکھو تو صحیح کہ نہیں دیکھنا, کہ ہمیں کوئی گناہ تھوڑے کرنا, صرف دیکھنا ہی تو ہے, کہ ہاں وہ دیکھنے میں تو سارے کام خراب ہوتے ہیں, کہ نہیں صرف دیکھ لیں, کوئی ہمیں سینا تھوڑی کرنا ہے, کسی سے مسافہ معانقہ تھوڑی کرنا ہے, کسی کی قدم بوسی تھوڑی کرنی ہے, صرف دیکھ لو کہ نہیں دیکھنا. جب آگے کے کوئی گناہ ہی نہیں کرنا تو اس کی ابتدا کیوں کرے؟ جب درختوں کے پھل لینے ہی نہیں ہے تو ان کو دیکھنے ان کے گننے سے کیا فائدہ؟ جب کسی طرف جانا ہی نہیں ہے تو وہاں کے کلومیٹر معلوم کرنے کا کیا فائدہ؟ وہاں کے کلومیٹر معلوم کرنے کا کیا فائدہ؟ جب تو خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا تو پھر دیکھنے کا فائدہ کیا؟ دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ اب یہاں نفس جو ہے سوچے گا میرے سارے داؤ فیل ہو گئے, میں نے تو بڑا سمجھایا بڑا منایا لیکن نہیں, آج تو جناب بڑا ارادہ کر کے پکا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو تدبیریں کریں گے تو انشاءاللہ آسان ہوگا. جب ہم دنیا کے کاموں کے لیے تدبیر کرتے ہیں, سفر کے لیے تدبیریں کرتے ہیں, ٹکٹ بنواتے ہیں, نظام طے کرتے ہیں, بیگ پیک کرتے ہیں, سامان رکھتے ہیں جو چیز ضرورت کی ہیں, تو پھر ہم زندگی کے سفر میں گناہوں سے بچنے کی تدبیریں کیوں نہیں کرتے؟ پھر دیکھو انشاءاللہ کیا لطف آتا ہے. تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہنے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے کچھ حضرات وہ ہوتے ہیں جو توبہ استغفار کے لیے اور بیعت کی نیت سے آتے ہیں. یہ عاجز کلمات پڑھاتا ہے, میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلے زندگی بدلنے کے ارادے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے, کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے. ہلکے پھلکے ابتدائی معمولات ہیں, ان کو سمجھ لیں, اس کے مطابق زندگی گزاریں. پھر جیسے جیسے رابطہ رکھیں گے انشاءاللہ آگے معمولات کم کرنے ہیں, زیادہ کرنے ہیں, تبدیل کرنے ہیں, انشاءاللہ بتائیں گے. ایک تسبیح استغفار کی, ایک درود شریف کی, ایک تیسرے کلمے کی, یعنی 3 تسبیح صبح اور شام پڑھیں. اس کے علاوہ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں. ایک پارہ ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے, تھوڑا صبح, تھوڑا دوپہر, تھوڑا شام میں, یعنی جاگنے سے لے کے سونے تک ایک پارہ مکمل کر لیں. اس کے علاوہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں, آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ. نیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور ایک چھوٹی سی ڈائری بنا لیں, حقوق اللہ حقوق العباد کی فہرست تیار کریں. جو زندگی کے اندر چھوٹے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی کی ترتیب بنائیں. مثلا زندگی میں کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو ایک خانہ اس کا بنا لیں, خاکہ اس کا بنائیں, اور ہر موجودہ نماز کے ساتھ نماز کے آگے یا پیچھے گزری بھی اسی طرح کی اسی وقت کی ایک نماز بھی ادا کر لیا کریں. تو اس طرح سے انشاءاللہ جلد از جلد اپنے حقوق ادا ہو جائیں گے. بہرحال آدمی کو ایسا رہنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت کے میدان میں کوئی اس کا دامن نہ پکڑے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کس سے مانگے کہاں جائیں, کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. کس سے مانگے
کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے. بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. اے فقیر سے کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. پیارے رب سونے رب اچھے رب ہمیں معاف کر دیجیے ہمیں معاف کر دیجیے ہمیں معاف کر دیجیے. پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں. میرے پیارے اللہ کوئی عمل دکھانے کے قابل نہیں. یا اللہ رواں رواں گنہگار ہے بدن کا ٹیشو گنہگار ہے. میرے پیارے اللہ نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی. کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کفن دفن بھی مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میرے پیارے اللہ حرام موت سے حرام بات سے حرام رات سے حرام روزی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما, اللہ ہماری حفاظت فرما. میرے پیارے رب پیدا تو ہو گئے اور مرنا یقینی ہے, پیدا ہو چکے اور مرنا یقینی ہے کہ اللہ اپنا ولی بنا کے دنیا سے اٹھائیے, اللہ اپنا ولی بنا کے دنیا سے اٹھائیے. کہ اللہ جس دن ہم سب پیدا ہوئے تھے اپنی اپنی ماں کی گود میں, یا اللہ اسی دن اسی لمحے کہ اللہ دنیا بھر میں بچے پیدا ہوئے تھے. کوئی یہودی کی گود میں پیدا ہوا, کوئی عیسائی کی گود میں پیدا ہوا, کوئی مجوسی کی گود میں پیدا ہوا, کوئی مشرک ماں کی گود میں پیدا ہوا. میرے پیارے اللہ آپ نے ہمیں ایسی ماں کی گود میں پیدا کیا تھا جو ماں بچپن سے کلمہ پڑھتی تھی, اور صرف ماں ہی نہیں بلکہ ماں کی ماں اور ماں کی ماں بھی کلمہ پڑھتی تھی. اے میرے پیارے اللہ, اے میرے سونے اللہ, جب بن مانگے آپ نے اللہ اتنی عظیم الشان دولت عطا فرمائی, بن مانگے ایسی ماں کی کوکھ سے پیدا کیا جو کلمہ گو تھی, جو مومنہ تھی. میرے پیارے اللہ اس کی چھاتی سے دودھ پلایا. کہ اللہ اب کچھ ہوش سنبھالا ہے. رب کریم اب آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ایمان کی دولت ملنے کے بعد چھن جانے سے حفاظت فرما, ایمان کی دولت ملنے کے بعد چھن جانے سے حفاظت فرما. یا اللہ دنیا کے گئے سے گئے گزرا آدمی, شرابی جواری آدمی عید بقرعید کے موقع پر اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے کر آتا ہے, باوجود یہ کہ اس کے اخلاق بگڑے ہیں, باوجود یہ کہ وہ شرابی ہے جواری ہے. عید کی نماز پڑھ کر واپس آتا ہے تو بچوں سے واپس وہ کپڑے چھین نہیں لیتا, بچوں کو ننگا نہیں کر دیتا, بلکہ عزت والے کپڑے پہنا کر اپنے بچوں کو باعزت دیکھنا چاہتا ہے. میرے پیارے اللہ آپ نے ہمیں ایمان کا لبادہ اڑایا ہے, آپ نے ہمیں ایمان کا لباس پہنا کر باعزت کیا ہے. کہ اللہ اقوام عالم کے سامنے ہمارے ایمان کو چھین کر اور ہمارے اس لباس سے ہمیں بے آبرو کر کے میرے پیارے اللہ ذلیل و خوار نہ کرنا. رب کریم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کی بقا کی بھیک مانگتے ہیں, کہ اللہ اپنے تقوی کی بقا کی بھیک مانگتے ہیں, آپ کی ذات سے ہونے کا یقین کہ اللہ مانگتے ہیں. کہ اللہ یہ بھیک ہمیں عطا فرما دیجیے, کہ اللہ اس میں ترقی عطا فرمائیے, ہمیں قرب خاص عطا فرمائیے, ولایت کامل عطا فرمائیے.
مقام احسان عطا فرمائیے میرے پیارے رب. دور دراز سے چل کر مہمان آئے ہیں یا اللہ، یہ اس لیے ڈھونڈتے آ گئے ہیں یا اللہ، اس نہر کے کنارے ڈھونڈتے یہ آپ کو تلاش کرتے کرتے آئے ہیں، آپ کے تعلق کو ڈھونڈتے آئے ہیں. انہوں نے یہاں ایک ڈیرا دیکھا، یہاں بسیرا دیکھا، انہوں نے یہاں اپنا بستر بچھا دیا، یہاں انہوں نے قیام کر لیا، یہاں یہ ٹھہر گئے اور سوچنے لگے یہاں ہمیں اللہ کی محبت مل جائے گی، یہاں ہمیں اللہ کی معرفت مل جائے گی. اے میرے پیارے رب، یا اللہ ان آنے والے مسافروں کو یا اللہ محروم نہ فرمائیے. یا اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے. یا اللہ مہمان رسول بھی تو آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ یہ وہ مہمان رسول ہیں، یہ وہ معصوم بچے ہیں کہ اللہ جو اپنے گھر سے جب چلے تھے تو ماں نے یا اللہ ڈھکے چھپے انداز سے کچھ پیسے جو اس نے اپنے خرچے سے یا اللہ پس انداز کر کے رکھے ہوئے تھے اور اپنی دوپٹے میں اوڑھنی میں اس کو باندھ کے رکھے ہوئے تھے، وہ کھول کے وہ بھی دے دیے. بیٹا یہ بھی تمہارے کام آئیں گے، بیٹا راستوں میں کہیں کھانا کھا لینا، کبھی بھوک لگے تو چائے پی لینا، کھانا کھا لینا. پیارے اللہ ان بچوں نے ماں کے دیے ہوئے اس عطیے کو یا اللہ کھانے پینے میں خرچ نہیں کیا، انہوں نے اپنے کرائے میں خرچ کیا. یا اللہ اس کرائے کو قبول فرما، ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے سننے سنانے کو قبول فرما. یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. ماں باپ نے یا اللہ اپنے سینوں سے ان کو جدا کیا، اپنے گھروں سے ان کو جدا کیا. یا اللہ وہ ان کو قاری قرآن بنانا چاہتے ہیں، یا اللہ حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، وہ عارف باللہ اور عالم باللہ بنانا چاہتے ہیں. میرے پیارے اللہ یا اللہ آپ ان بچوں کو ان کی امیدوں پہ اتار دیجئے، آپ ان بچوں کو ان کی امیدوں پہ پورا اتار دیجئے. یا اللہ ان کو تقویٰ دے دیجئے، علم نافع دے دیجئے، عمل صالح کی توفیق دے دیجئے. یا اللہ قرآن پاک حفظ یاد کرنا آسان فرما دیجئے، یاد رکھنا آسان فرما دیجئے، اس کی اشاعت آسان فرما دیجئے، عمل کرنا آسان فرما دیجئے. حافظ قرآن کے ساتھ قاری قرآن بنا دیجئے، ناشر قرآن بنا دیجئے، ان کو عاشق قرآن بنا دیجئے، عاشق قرآن بنا دیجئے. کہ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے اور کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، ارادے ہیں، کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے. اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ جن بچیوں کا نکاح اس محفل میں وجود میں آیا، یا اللہ دونوں خاندانوں نے میل محبت کا اس نکاح کو ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ طرفین کے حق میں اس کو خیر کا باعث بنا دیجیے. کہ اللہ لڑکے لڑکی کے اندر محبت پیدا فرما دیجیے، الفت پیدا فرما دیجیے، اس دیواجی زندگی کی حقیقی لذت عطا فرما دیجیے. کہ اللہ اس نکاح کو اور اس نکاح کے ذریعے کو یا اللہ نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنا دیجیے. میرے پیارے اللہ جو باپ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس نکاح کی محفل کو دیکھا اور ان الفاظ کو سنا، ایجاب و قبول کے الفاظ کو سنا اور خطبہ مسنونہ کو سنا، میرے پیارے اللہ ان کے دل میں ہوک سی اٹھتی ہوگی. ہمارے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں، ہماری بیٹی بھی جوان ہو چکی ہے. اللہ ان کے کب ہاتھ پیلے ہوں گے. رب کریم ان کو بہترین جوڑے مناسب عطا فرما. سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما. جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، آج تک محبت کا علاقہ قائم نہ ہو سکا، یا اللہ سچی محبت پیدا فرما. جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹے بھی عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بے گھر بے در بے سہارا ہیں، ان کو سکون و سہارا عطا فرما. یا اللہ امت مرحومہ جہاں جہاں مظلوم ہے، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ ان کے ہاتھ کو اونچا کر دیجئے، قوت دے دیجئے، طاقت دے دیجئے، مدد بھیج دیجئے، نصرت بھیج دیجئے. یا اللہ استقامت دے دیجئے. یا اللہ اپنی قدرت کے کرشمے ظاہر فرما دیجئے. اللہ اپنے قدرت کے کرشمے ظاہر فرما دیجئے. یا اللہ صحابہ کرام کے یا اللہ آنکھوں کے سامنے یا اللہ آپ کے فرشتے نازل ہوتے تھے، آپ کی مدد آتی تھی، ان کا ایمان ان کا فگر اپ ہو جاتا تھا. یا اللہ ان کا ایمان بلیوں بڑھ جاتا تھا. میرے پیارے رب، میرے سونے رب، یا اللہ ہماری گنہگار آنکھوں کے سامنے اللہ اپنے قدرت کے کرشمے دکھا دیجئے، اپنی طاقت کے کرشمے دکھا دیجئے. حق کو غالب کر دیجئے، باطل کو مغلوب کر دیجئے، حق کا بول بالا کر دیجئے، باطل کا منہ کالا کر دیجئے. اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے رب، مسجد اقصی کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کو مسلمانوں کے حوالے فرما. یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما. جن ظالموں نے ناجائز اور ظالمانہ قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کو اجاڑ دیجیے. یا اللہ ان کو اجاڑ دیجیے.
جنہوں نے آپ کے ایمان والے بندوں کو یا اللہ ان کے معصوم بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کی عزتوں کو، ان کی آبروؤں کو جنہوں نے تار تار کیا، میرے پیارے اللہ ہمیں دکھا دیجئے، ان کی ذلت کو ہمیں دنیا میں دکھا دیجئے اور آخرت میں بھی دکھا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ امت کے حال پر رحم کر دیجئے، اللہ امت کے حال پر رحم کر دیجئے۔ میرے پیارے رب، کوئی بندہ تھوڑی سی آپ کی طرف تھوڑی سی توجہ کرتا ہے اور تھوڑا سا رجوع کرتا ہے، یا اللہ آپ اپنے وعدے سچ کر دکھلاتے ہیں، یا اللہ ان میدانوں میں بھی آپ نے اپنے وعدوں کو سچ کر دکھلایا۔ میرے پیارے اللہ، یا اللہ مکمل فتح کر دیجئے، مکمل نصرت بھیج دیجئے، یا اللہ ظالموں کو مغلوب کر دیجئے، حق کو غالب کر دیجئے۔ کہ اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دیجئے، ہمارے یقین کو بڑھا دیجئے، ہمارے تقوی کو بڑھا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ کہ اللہ دور قریب سے دوست احباب چل کر آئے ہیں، کہ اللہ ان کی دلی آرزوؤں کو پورا فرما، رزق کے حلال میں برکت عطا فرما، تھوڑی محنت میں یا اللہ زیادہ سے زیادہ برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو وقت بچے اس کو اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ پردیس گئے ہوئے ہیں رزق حلال کمانے کے لیے، یا اللہ زمانہ گزر چکا، وہ اپنے گھر لوٹنا چاہتے ہیں، بیوی بچوں سے ملنا چاہتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے کاغذات میں کمی ہے وہ نہیں آ سکتے، یا اللہ کاغذات کی کمی کو پورا فرما دیجئے، ان کے لیے واپس آنا آسان فرما دیجئے اور پھر جانا آسان فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں جتنے لوگ غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ تمام کی تکلیفوں کو دور فرما، تمام کے غموں کو دور فرما، خوشحالی عطا فرما، جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہماری بیماری بڑی نہیں ہے، آپ کی شفا بڑی ہے، ہمارے قرض بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، ہماری تکلیفیں بڑی نہیں ہیں، آپ کی عنایتیں بڑی ہیں۔ اللہ رحم کا معاملہ فرما، اللہ جی جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ کہ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔